سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افرود ساعت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار شانیں عطا فرمائیں، 55 علوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال حاصل فرمایا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا کنز الایمان شریف، اس کی آج کے دور کے اندر جتنے بھی ترجمے ہیں، خواہ اردو کے ہیں خواہ فارسی کے ہیں، کنز الایمان شریف کی مثال نہیں ملتی، اور دوسرا کلام آپ کا جسے ہدایت بخشش کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہر شعر یا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی کسی آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے یا حدیث پاک کی تشریح ہے۔ تیسرے نمبر پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی شاہکار فتاوی رضویہ شریف ہے، کہ جس کے اندر 206 رسالے ہیں، 6847 سوالات کے جوابات ہیں، اور 33 جلدیں جو ہیں وہ فتاوی رضویہ شریف کی ہیں، اور جن کے صفحات فتاوی رضویہ کے 22,000 صفحے ہیں، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنے تنہا لکھتے ہیں۔ آپ کی بے شمار خوبیاں ہیں، جہاں پر آپ نے فقہ کے اندر کام کیا، جہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے باقی معاملات کے اندر قلم اٹھایا، آپ کی ان تمام خوبیوں میں سے ایک نمایاں خوبی جس کی وجہ سے لوگ آج ممبروں کے اوپر آپ کا نام لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے دور کے اندر جتنے باطل فرقے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ان کا رد فرمایا، اور واضح طور پر فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، خواہ وہ انسان کا کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، اس کا والد ہو، اس کی اولاد ہو، اس کا پیر ہو، اس کا استاد ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے اس کو اپنی زندگی سے اس طرح نکال دیں جس طرح دودھ سے مکھی نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یعنی یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عقیدت کی انتہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں باطل فرقوں کا رد کرتا ہوں، یہ مجھے برا بلا بھی کہتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ڈھال کی میں مثل ہوں۔ اگر لوگ مجھے باتیں کریں تو میں پسند کرتا ہوں، مجھے کریں، میرے خاندان کو کریں، لیکن اتنی دیر تک یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخیاں نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے
کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب اپنا تعارف فرماتے ہیں تو فرماتے قال احدوں کلابی باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا ایک کتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آپ چوکی دار تھے کہ اگر کوئی قادیانی آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قادیانیوں کے خلاف 3 کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح دوسرے فرقے آئے جو رافضی آئے تو ان کے خلاف اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ رد رافضیت ایک کتاب ہے وہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح تمہید الایمان پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم کے اوپر چلو، اتباع قولی ہو یا اتباع فعلی ہو۔ یعنی قولی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے بھی اقرار کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، کہ جب بہت سارے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا کہ آپ کی عزت جو ہے وہ گاؤں کے چودھری سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرمایا فاتبعونی، کہ میری پیروی کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قولی انداز کے اندر اس طرح پیروی فرمائی کہ جب کائنات کے اندر کسی بدبخت اور گستاخ نے یہ جملہ لکھا نقل کفر کفر نہ باشن، کہ جس کا نام محمد ہے معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ قلم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم مر کر مٹی میں مل جاؤ گے لیکن الانبیاء حی یرزق لہم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب کسی نے یہ کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے نقل کفر کفر نہ باشن، یہ سارا کچھ کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا۔ آج لوگ جن کے پاس جاتے ہیں تصویریں بناتے ہیں فلمیں ڈرامے کرتے ہیں، تو جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اسی وقت جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک بھی ہیں مختار بھی ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا واللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں آگے تقسیم کرتا ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اوتیت مفاتیحا خزائن الارض والسماوات، اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، اور چابیوں کا مطلب یہ ہے کہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور مجھے مالک و مختار بنا دیا ہے، میں جب چاہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرماؤں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا بڑی کثیر ہے، اور مجھ محمد کی تقسیم بھی بڑی کثیر ہے۔ تو دنیا مانگنے آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا عطا فرماتے ہیں، کوئی آخرت مانگنے آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخرت عطا فرماتے ہیں۔ اب میں اسی آیت کی طرف پہلے آتا ہوں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے حبیب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ اگر تم میری پیروی کرو گے، یہ ہے شرط، یہ کیا ہے؟ شرط۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دو جزائیں دے گا۔ پہلی جزا اللہ تمہیں یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت اور پیار فرمائے گا، اور دوسری جزا یہ دے گا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر دیکھیں کہاں پر گئی، فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا درا، خوف نہ رکھ رضا درا، تو ہے عبد مصطفیٰ، عبد کہتے ہیں غلام کو، عبد کہتے ہیں عبدیت کو، کہ تو ہے عبد مصطفیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، تو ہے نبی پاک کی اتباع کرنے والا، اطاعت کرنے والا، تیرا لقب عبد مصطفیٰ ہے۔ خوف نہ رکھ رضا درا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، سب یہ صدقہ ہے عرب کے جگمگاتے چاند کا، جان نام جس نے اے رضا روشن تمہارا کر دیا۔ تو خیر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک دلی خواہش ہے، دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت کی ایک خواہش تھی جو پوری ہوئی، اور سارے علماء اس کو ممبروں پہ بیان کرتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے تو پہلی رات آپ معجز شریف کے سامنے دست بستہ ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے رہے۔ آج تو لوگ جاتے ہیں نا اور باب السلام سے جب گزرتے ہیں ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں جوتے ہوتے ہیں، اس طرح پکڑ کے اس طرح جا رہے ہوتے ہیں اور گھر والوں کو سبھی کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادب کا مقام ہے، اور وہاں پر جب جائیں پھر آگے جا کر جب باب البقیع سے نکلتے جوتے اس طرح پٹاک کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پر تو کہ بڑے بڑے عزت نیادی کا ایک شعر ہے کہ نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزید اینجا، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت باید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا روم عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے اللہ کے ولی آتے ہیں تو اپنی سانسوں کا شور بند کر دیتے ہیں کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ معجز شریف جالیوں کے سامنے کھڑے رہے، اور ابھی منظوری نہ ہوئی تو جب واپس گئے جالیوں سے ہٹ کر آپ نے وہاں پہ ایک غزل لکھی، بڑا مشہور کلام ہے، وہاں پہ غزل لکھی وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، آخر میں مقطع لکھتے ہیں، کوئی تجھ سے کیوں پوچھیں تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج علماء کتے کی جگہ شیدا کا لفظ لیتے ہیں، شیدا کا معنی ہوتا ہے عاشق، کہ تجھ سے ایسے عاشق یہاں پہ بڑے پھرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ غزل لکھی، اگلے دن معجز شریف میں حاضر ہو کر یہ کلام پڑھ رہے تھے تو سر کی آنکھوں سے دن کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جلوہ جو ہے وہ
دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خواہش تھی کہ میں اس طرح عالم بیداری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زیارت ہوئی بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کروائی بھی۔ اسی لیے پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں، اور تم یہ کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ فرمایا تم سے کوئی غیب کیوں ہو نہاں ہے، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہتے ہیں غیب کی بات کرتے ہو، ساری کائنات میں سب سے غیب اللہ کی ذات ہے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو بغیر حجاب کے دیکھا، اور حدیث میں آتا ہے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ میری حقیقت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جب خدا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہے تو ابھی بھی تم کہتے ہو نبی پاک کو غیب کا علم نہیں۔ پڑھو میرا کلام تمہیں پتا چلے گا، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ آپ کسی کی خوبیاں دنیا کے اندر بیان کریں نا کہ یہ علامہ صاحب ہیں، یہ بزرگ ہیں، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، لیکن خوبیاں بیان کرتے کرتے کہیں جا کر انتہا ہو جاتی ہے۔ اب کسی کی خوبیاں بیان کرتے انتہا ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف آپ کے اوصاف مبارکہ، یا رسول اللہ آپ کے فضائل، آپ کے محاسن، آپ کے مناقب، آپ کی شانیں، آپ کی بلندیاں، آپ کی رفعتیں، یہ اعلیٰ حضرت کیا بیان کرے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، عیب تناہی سے ہے بری، انتہا والے عیب سے بھی وہ بری ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جب کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نبی پاک کی تعریف کرتے وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے سامنے قلم رکھا، کاغذ رکھا، کہا یہاں پہ حد لگا کے بتاؤ کہ نبی پاک کی حد کیا ہے، تو مجھے حد بتا کہ نبی پاک کی حد کیا ہے۔ میں تجھے صرف اتنا کہتا ہوں کہ بعدد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم، کہ یہ جتنے مناطقہ، جتنے فلاسفہ، جتنے متکلمین، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے علم کی انتہا یہ ہے، یہ علم کی انتہا یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں حضور کو بشر سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اور امام بصیری فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بشر نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں بے مثل بشر، بے مثال بشر ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اپنے کلام کے اندر فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلفیں دوتا کی قسم۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناد ہے عرش بری، تیرا مسند ناد ہے عرش بری، تیرا محرم راد ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا
مجھے شوخی طبع رضا کی قسم. فرماتے ہیں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے. میرے دل کی دو خواہشیں ہیں قیامت والے دن، میرے دل کی دو خواہشیں ہیں. ایک خواہش تو یہ ہے، بڑی محبت والی بات ذہن کے اندر آ گئی ہے. فرماتے قیامت والے دن میری دو خواہشیں ہیں. ایک خواہش تو یہ ہے کہ قیامت والے دن جب سارے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میدان محشر میں حاضر ہوں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عاجزانہ انداز کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ، ان نبیوں کی بارگاہ میں بھی انتہائی ادب کے ساتھ اور انتہائی احترام کے ساتھ میں یہ عرض کروں. آپ نے ہدایت بخشش کے اندر ایک جملہ لکھا ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں. اس شعر کو سمجھے، یہ جو جملہ ہے سادہ اردو کا ہے، انبیاء سے کروں عرض. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری خواہش دل کی یہ ہے کہ میں اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہو کر میں عرض کروں کیوں مالکوں ہیں کہ اے بادشاہوں، اے شہنشاہوں، اے اللہ کے نبیوں، اے اللہ کے رسولوں، اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ کیا جو میرے نبی ہیں وہ تمہارے بھی نبی ہیں؟ کیا جو میرے نبی ہیں وہ تمہارے بھی نبی ہیں؟ ذرا سوال کی نوعیت دیکھیں. اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں یہ عرض کروں کہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس کو میں نبی مانتا ہوں، کیا آپ بھی اس کو نبی مانتے ہیں؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ پھر انبیاء جواب کیا دیں کہ انبیاء علیہم السلام قیامت والے دن جواب دیں گے کہ سن اے رضا، یہ بات ذرا غور سے سن، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا یعنی نبیوں کا خدا بھی وہی ہے، تمہارا خدا بھی وہی ہے، مشرق والوں کا خدا بھی وہی، مغرب والوں کا خدا بھی وہی، شمال والوں کا بھی، جنوب والوں کا بھی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، کہ جیسے خدا ساری کائنات کا خدا ہے، ایسے ہی اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی جو ہیں وہ ساری کائنات کے نبی ہیں، وہ تمہارے نبی بھی ہیں، وہ ہمارے نبی بھی ہیں، اس زمانے والوں کے لیے بھی ہیں، اور کائنات میں آخرت یعنی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ اللہ نے نبی بنا کر بھیجے ہیں. اسی لیے پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بے شمار جگہوں کے اوپر حضور علیہ صلوات و سلام کے بارگاہ کے اندر خراج عقیدت اپنے انداز کے اندر جو ہے وہ پیش فرماتے ہیں. ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل ہیں، پچھلے جمعے بھی میں نے بتایا، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام کے اندر فرمایا لم یاتی نذیرو کا فی ناظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا. کلام بڑا لمبا اور کلام بڑا زبردست ہے ویسے 4 زبانوں کا، اور یہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ جو عقیدہ صحابہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ جو ہے ہمارا عقیدہ ہے، اور وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. صحابہ کا عقیدہ کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ روزے رکھے، نور انوار کے اندر بھی آتا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ ساری حدیث پاک موجود ہے. تو پے در پہ صوم وصال رکھیں. تو صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد صحابہ نے بھی روزے اس طرح رکھنے شروع کر دیے. چند دن گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طبیعت دیکھی، کمزوریاں دیکھی، فرمایا جانتے ہوئے بھی، یہ نہیں کہ جانتے نہیں تھے، فرمایا کہ یہ کمزوری کیوں ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے ہم نے بھی صوم وصال رکھے ہیں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا، آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک ہماری طرح، ان کے بھی معاذ اللہ 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی معاذ اللہ 2 آنکھیں ہیں، ان کے بھی معاذ اللہ 2 کان، ہمارے بھی 2 کان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں اے صحابہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل، تم میں سے کون ہے میری مثل۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ لسنا مثلا کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی تمہاری مثل نہیں، ہم میں سے کوئی بھی آپ کی مثل ہے نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب جو ہے وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ حضرت جابر ابن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، 14ویں رات تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرخ حلہ جو ہے اوڑے ہوئے ہیں اور داری دار وہ چادر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جابر ابن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے ہیں۔ 14ویں رات کا چاند تھا اور کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں۔ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پہ چاند خود سوالی ہے۔ حضرت جابر ابن سامورہ عرض کرتے ہیں اپنی عقیدت، اپنی محبت اور تخیلات کی دنیا کے اندر جا کر عرض کرتے ہیں، اور یہ الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر جو ہے کائنات میں کسی کو حسین نہیں دیکھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ ایسے تو نہیں صحابہ کہا کرتے تھے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ باتوں سے بات کبھی کبھی نکل جاتی ہے، نکل گئی ہے دوسری طرف بات، تو میں یہ بات تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کر دوں۔ ایک مرتبہ علامہ عبدالحاکم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا کہ جبریل بتا میرے جیسا کائنات میں حسین دیکھا ہے، میرے جیسا حسین دیکھا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها، کہ یا رسول اللہ مشارق میں گیا ہوں، مغارب میں گیا ہوں، کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہوں، بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، بڑے بڑے محجبین دیکھے ہیں، آفاق ہاں گردیدہ ہم ماہر بتا ورزیدہ ہم بسیار خوبہ دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری۔ یا رسول اللہ بڑے بڑے حسین دیکھے، بڑے بڑے محجبین دیکھے، حسن یوسف کو بھی دیکھا ہے، دم زلیخا کو بھی دیکھا ہے، جنت کے حور و غلما کو بھی دیکھا ہے، آفاق ہاں گردیدہ ہم ماہر بتا ورزیدہ ہم بسیار خوبہ دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری، کہ یا رسول اللہ کائنات میں اللہ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، آپ سے زیادہ حسین میں نے دیکھا نہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جبریل دیکھتے کیسے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کائنات کے اندر مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھتے تو تب جب کائنات کے اندر کوئی ماں نبی پاک جیسا حسین پیدا کرتی۔ فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں یہ کلام پیش کر رہے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر عیب سے۔ دیوار کے پیچھے نہ دیکھا جانا یہ ہماری نظر کا عیب ہے، یہ ہماری نظر کا عیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے قدرت یعنی دستے رحمت کہیں، دستے رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند فرمایا۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ
کیا آپ بھول چکے ہیں؟ کوئی نیا حکم آ چکا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھولا نہیں ہوں، نماز کے اندر میں نے جنت کو دیکھا تھا، جنت کے اندر انگور کے خوشے کو میں نے دیکھا، میری امت کھاتی رہے گی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے فرما لیا۔ تو جو دیوار کے پیچھے نہ دیکھے یہ نظر کا عیب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہے، مصلی رسالت کے اوپر ہے، اور نماز ظہر ہے، نماز پڑھاتے ہیں ہاتھ بلند کرتے ہیں، جنت کے اندر ہاتھ چلا جاتا ہے، اور اللہ نے اتنے اختیارات دیے ہیں، چاہتے تو توڑ کر واپس دنیا میں لے آتے ہیں، چاہتے تو توڑ کر لے آتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ان کا نبی کوئی اور نبی ہوگا، اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے نا، نبی فعیل کا وزن ہے اور نابا ان سے ہے۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بچپن میں آپ تھے اور میں نے آپ کو دیکھا، جس طرف آپ انگلی مبارک فرماتے ہیں چاند اسی طرف چلا جاتا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ میں بڑا حیران ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چاچا عباس، اس سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، شکم اطہر کے اندر تھا، تو جو مکہ کی وادی کے اندر پتھر میرے اوپر درود و سلام پڑھتا تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اس کا درود و سلام کی آواز سنا کرتا تھا۔ یہ واضح حدیث ہے۔ اور حضرت علی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نواحی مکہ میں جا رہے تھے، آواز آئی درود و سلام کی۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی آواز آ رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ پتھر ہے جب ماں کے پیڑ کے اندر تھا، اے علی یہ پتھر میرے اوپر سلام پڑھتا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر پتھر کے درود و سلام کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ ہم اس نبی کو مانتے ہیں۔ فرمایا میرے چاچا عباس، اس سے حیرانگی کی بات یہ ہے جس وقت ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کے نورانی فرشتے اپنی نورانی پیشانیاں رکھتے تھے، تو اس کی جو آواز تھی ماں کے پیٹ کے اندر سنا کرتا تھا۔ اور تیسرا جملہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب لوح محفوظ کے اوپر تقدیر کا قلم چلا کرتا تھا، لوح محفوظ کے اوپر جب تقدیر کا قلم چلا کرتا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر قلم کے چلنے کی آواز کو سنا کرتا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر قلم کے چلنے کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، سورہ قلم ہے، علم کی ابتدا قلم ہے، علم کی ابتدا قلم ہے، اور علم کی انتہا لوح محفوظ ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، قرآن پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو نبی کائنات میں آنے سے پہلے علم کی انتہا کو بھی جانتا ہوں اور علم کی ابتدا کو بھی جانتا ہوں، اس نبی کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا صحابہ مجھے اس آخری امتی کا بھی پتا ہے، آخری امتی کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے قبیلے کے نام کو بھی جانتا ہوں، جو سب سے پہلے جو جنت کے اندر جائے گا اور جو سب سے آخر میں جنت کے اندر جائے گا۔ اور پھر مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، حضور نے فرمایا اس آخری امتی کو بھی جانتا ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، قبیلے کا نام بھی جانتا ہوں، جو سب سے آخر میں جہنم کے اندر جائے گا۔ تو جس نبی نے کائنات کے اندر قیامت کی خبر دے دی، قیامت جمعے والے دن آئے گی، دوپہر کے وقت آئے گی، قیامت کی ساری نشانیاں بتا دیں، تو بتاؤ کہ کیا اس نبی کے اندر کوئی عیب رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی آخری بات میں کرتا ہوں، باتوں سے بات نکل رہی ہے، کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میری معاشر کے اندر دوسری خواہش یہ ہے، ساری زندگی نبی پاک کی نعتیں لکھی ہیں، ساری زندگی نبی پاک کی محبت کا درس دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نجات کا دار و مدار حضور علیہ السلام کی ذات پر ہے۔ کہتے دوسری میری خواہش یہ ہے، قیامت والے دن جب سارے انبیاء آئیں، سارے رسول آئیں، ساری اللہ کے مخلوق آئیں، بڑے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خواں آئیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، وہاں شان محبوب کو دکھایا جانا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جب سارے ثنا خواں آئیں، حضور علیہ السلام سبھی سے کلام سن رہے ہوں، کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بیٹے سب
ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائیں، سارے نبی کھڑے ہو کر استقبال کریں، اپنے اپنے انداز کے اندر حضور کی شان بیان کریں، حضور کے بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ ہیں لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت، مجھ سے جب آپ کو محفل کرتے ہیں تو محفل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہوئی تیرا مدرسوں کے اندر بھی ایسے ہی، یہ قاری صاحب انہوں نے تلاوت کرنی ہے، یہ ہمارے نعت خان صاحب انہوں نے نعت پڑھنی ہے، یہ ہمارے فلاں علامہ صاحب جنہوں نے بیان کرنا ہے، اور جس کا ٹائم آتا ہے پھر اس کو بلاتے ہیں، جی آئیں جی آپ نعت پڑھیں، آئیں جی آپ نعت پڑھیں، آئیں جی آپ تقریر کریں، آئیں جی آپ نقابت کریں، آئیں جی آپ کو منقبت بیان کریں۔ فرماتے کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا۔ یہ بات اور جملہ سنیں کہ سارے اللہ کے فرشتے مجھے کہیں کہ ہاں رضا، اب تمہارا نمبر آ چکا ہے، اب تمہاری باری آ چکی ہے۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ سلام پڑھ جو ساری کائنات کے اندر حضور کے اوپر سلام پڑھا جاتا تھا، جسے سلام رضا کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس طرف اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس طرف چل دیے ہوں سکے بٹھا دیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا جو ذکر پاک ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سنی ہیں اور ہمارا عقیدہ، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے مدینے کی شان بیان کی اخیر کر دی ہے، اہل بیت کی شان بیان کی اخیر کر دی ہے اور صحابہ کی شان بیان کی اخیر کر دی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے تیرے قدموں میں ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھیں، دیکھ کے تلوا تیرا تیرے ٹکروں پہ پلیں، تیرے یا رسول اللہ آپ کے ٹکروں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حج کرنے کے لیے گئے، کلام لکھ دیا، کہا کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری ان کے طفیل یا رسول اللہ آپ کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور پھر حرم کی زمین، جب حرم شریف گئے تو اپنے پاؤں سے جوتے اتار لیے، اپنے پاؤں سے جوتے اعلیٰ حضرت نے اتار لیے، اور جب کوئی بھی عمرہ کر کے آتا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی دستار لے کر اپنا رومال لے کر اس کے پاؤں کو صاف کرتے اور اس کے پاؤں کو چوما کرتے اور فرمایا کرتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا